بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں فرخ حبیب اور آپ دیکھ رہے ہیں خان اسلامک اسٹوڈیو 786۔ تشریحات بخاری جلد اول حدیث نمبر 6 حصہ دوم۔ پھر میں نے پوچھا کہ دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص ان سے ناراض ہو کر مرتد ہو جاتا ہے تو تم نے بتایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو ایمان کی بھی یہی کیفیت کہ جب اس کی بشاشت اور وضاحت دلوں میں پیوست ہوتی ہے تو پھر وہ بڑی مشکل سے نکلتی ہے۔ میں نے پوچھا کہ کیا وہ بدعہدی کرتے ہیں؟ تم نے بتایا کہ نہیں۔ تو انبیاء اکرام اور رسول کا یہی حال ہوتا ہے کہ وہ بدعہدی نہیں کرتے۔ پھر میں نے ان کے مامورات پوچھے۔ تم نے بتایا کہ وہ توحید کا درس دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ صرف اللہ تعالی واحدہ کی عبادت کرو، اس کا کسی چیز کو سانجی نہ بناؤ، اور وہ تمہیں بتوں کی پوجا پاٹ سے منع کرتے ہیں۔ نماز سچائی پاک دامنی کا حکم دیتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو کچھ تم نے بتایا ہے اگر یہ سچ ہے تو عنقریب اس نبی کی حکومت میرے دونوں قدموں تک پہنچ کر رہے گی، اور مجھے علم تھا کہ عنقریب ان کا ظہور ہونے والا ہے، لیکن مجھے یہ گمان نہیں تھا وہ تم میں سے ہوگا۔ بہرحال اب اگر مجھے علم ہو جائے کہ میں کسی طرح ان تک پہنچ سکتا ہوں تو میں ان تک پہنچنے کی زحمت گوارا کر کے ان سے ضرور ملاقات کروں گا، اور میں ان کے پاس ہوتا تو میں ضرور ان کے قدم دھوتا۔ پھر ہرقل بادشاہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خط منگوایا جس کو حضرت وحی کلبی رضی اللہ عنہ بصرہ کے حاکم کے پاس لے کر آئے تھے تاکہ وہ عظیم بصری ہرقل بادشاہ روم تک پہنچائے۔ جب ہرقل نے وہ خط کھول کر پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم والا ہے۔ اللہ کے بندے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے روم کے بادشاہ ہرقل کے نام، ہر اس شخص پر سلامتی ہو جو ہدایت کی پیروی کر لے۔ اس کے بعد میں آپ کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام لے آؤ گے تو بچ جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو دوہرا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اگر آپ پھر گئے تو پھر تمام کسانوں، مزارعین اور خدام کا گناہ تمہارے ذمہ ہوگا۔ اے کتاب والو، اس کلام فارمولے کی طرف آ جاؤ جو تمہارے اور ہمارے درمیان برابر ہے، یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور اس کے ساتھ کسی چیز کو سانجی نہیں ٹھہرائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کو رب نہیں بنائیں گے۔ پس اگر تم اس متوقع فارمولے سے پھر جاؤ تو پھر گواہ رہو کہ ہم تو مسلمان ہیں ہی۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ جب اپنی بات کہہ چکا اور خط پڑھنے سے فارغ ہو گیا تو اس کے پاس اس قدر شور و شغیب شروع ہو گیا کہ آوازیں بلند ہونے لگیں اور ہمیں نکال دیا گیا۔ باہر نکل کر میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ابو کبشہ کے بیٹے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ تو عظیم و شان ہو گیا ہے کہ بنو اسفر یعنی رومیوں کا بادشاہ بھی اس سے ڈرتا ہے، جس سے مجھے یقین ہو گیا کہ عنقریب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غالب آ کر رہیں گے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام لانے کی توفیق عطا فرمائی، اور ابن ناطور جو اہلیہ بیت المقدس کا حاکم اور ہرقل کا ساتھی تھا اور شام کے نصرانیوں کا لارڈ پادری تھا، وہ بیان کرتا ہے کہ ہرقل جب اہلیہ بیت المقدس میں حاضر ہوا تو ایک دن صبح کو اٹھا تو بہت اداس تھا۔ اس کے بعض خواص نے اس سے پوچھا کہ آج آپ کی طبیعت ناساز معلوم ہوتی ہے۔ ابن ناطور کا کہنا ہے کہ ہرقل نجوم کے علم میں بھی مہارت رکھتا تھا، تو ان خواص کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ آج رات جب میں نے ستاروں میں غور و فکر کیا تو معلوم ہوا کہ ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ غالب آ گیا ہے۔ تو بتاؤ کہ اس زمانے میں کون لوگ ختنہ کراتے ہیں کہ یہود کے سوا اور کوئی ختنہ نہیں کراتا۔ آپ ان کی فکر نہ کریں،
اپنی مملکت کے شہروں کے حاکموں کو لکھیں کہ وہ اپنے اپنے شہروں میں یہودیوں کو چن چن کر قتل کر دیں۔ وہ لوگ یہودیوں کے قتل کی فکر میں تھے کہ ہرقل کے پاس بادشاہ غطان کی طرف سے ایک آدمی آیا جس نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات کی خبر سنائی۔ جب ہرقل نے اس آنے والے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق پوچھ گچھ کی تو حکم دیا کہ جاؤ اس خبر لانے والے کو دیکھو کہ یہ مختون ہے یا نہیں۔ دیکھنے والے نے آ کر بیان کیا کہ وہ واقعی مختون ہے۔ پھر اس نے عرب کے متعلق پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ بھی ختنہ کراتے ہیں، جس پر ہرقل نے کہا کہ پس انہی لوگوں کا بادشاہ غالب آ کر رہے گا۔ پھر ہرقل نے رومیہ شہر میں اپنے ایک ساتھی کو اس بارے میں لکھا جو علم نجوم میں اس جیسا تھا، اور خود وہ حمص چلا گیا اور اس وقت تک حمص میں مقیم رہا یہاں تک کہ اس کے ساتھی کا اسے خط ملا جس میں اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خروج اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی کے بارے میں ہرقل کے رائے کی موافقت کی تھی۔ بنابراین ہرقل نے حمص کے اندر اپنے ایک خاص محل میں سرداران روم کو طلب کیا اور اس محل کے سب دروازے بند کرنے کا حکم دیا۔ پھر اس کے سامنے ظاہر ہو کر کہا کہ اے روم کے لوگوں، کہ اگر تم دین و دنیا کی کامیابی اور ہدایت چاہتے ہو اور یہ بھی کہ تمہارے ملک و حکومت برقرار رہیں، تو اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کر لو، اس کی پیروی کرو۔ تو وہ لوگ وحشی گدھوں کی طرح محل کے دروازوں کی طرف بھاگے جن کو انہوں نے بند پایا۔ جب ہرقل نے ان کی اس نفرت کا مظاہرہ دیکھا اور ان کے ایمان لانے سے مایوس ہو گیا تو حکم دیا کہ ان کو میرے پاس واپس لاؤ۔ جب واپس آئے تو کہنے لگا کہ یہ بات جو ابھی ابھی میں نے تم سے کہی تھی، اس سے میرا مقصد تمہاری دین پختگی کا امتحان کرنا تھا، سو میں نے دیکھ لیا کہ تم پختہ ہو۔ تو یہ سن کر وہ سب سجدے میں گر گئے اور اس ہرقل سے اپنی رضامندی کا اظہار کیا۔ تو یہ ہرقل کا آخری انجام تھا کہ وہ ایمان سے محروم رہا۔ اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ ہمارا رابطہ بنا رہے۔ ویڈیوز اچھی لگیں تو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے، آمین۔ جزاک اللہ، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، آمین۔